اینڈ یور آر سرگوشیاں، رات کا اندھیرا ہر چیز کو نگل چکا تھا۔ بادل چاند کو ڈھانپے ہوئے تھے اور جنگل میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویران حویلی کی طرف جا رہا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی چیز رہتی ہے۔ حویلی کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، دروازے پر زنگ آلود زنجیر لٹک رہی تھی اور ہر طرف مردہ پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، زنجیر خود بخود زمین پر گر پڑی۔ اس کے دوست پیچھے ہٹ گئے، مگر علی ہنسا، ڈرپوک مت بنو۔ حویلی کے اندر ہر چیز پر دھول کی تہ جمی ہوئی تھی۔ پرانے فانوس جھول رہے تھے اور دیواروں پر لگے تصویریں جیسے زندہ آنکھوں کی طرح گھور رہی تھیں۔ اچانک علی کو کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل جاؤ ورنہ تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ علی نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے سمجھا شاید وہم ہو، لیکن جیسے ہی اس کے دوست اندر آئے، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حویلی میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ٹک ٹک ٹک، اوپر کی منزل سے کسی کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی نے ٹارچ جلائی مگر روشنی مدھم ہونے لگی۔ اچانک سیڑھیوں پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ لمبا، دبلا پتلا تھا، اس کی آنکھوں میں گہرا اندھیرا تھا اور اس کے ہاتھ انسانی ہاتھوں جیسے نہیں تھے، وہ پنجوں میں بدلے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے جگا دیا، سایہ بڑبڑایا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوستوں نے چیخ ماری اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے پتھر کا بن چکا تھا۔ علی کا سانس رکنے لگا۔ سایہ قریب آیا اور علی کے کان میں سرگوشی کی، اب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ آخری چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح وہ حویلی ایک بار پھر ویران تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، زنجیر زمین پر پڑی تھی اور اندر صرف دھول تھی۔ علی اور اس کے دوستوں کا کوئی نشان تک نہ تھا، مگر اگر کوئی رات کے اندھیرے میں وہاں جاتا تو اسے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتے، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کیا تم بھی سن سکتے ہو؟ ویو پریپیئرڈ این انٹریکٹیو آن لائن